ایک ہی کہتے ہیں کہ والدین کی قبر پر کیا ہم روزانہ جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، میرا مشورہ ہے کہ روزانہ نہ جائیں بلکہ ہفتے میں ایک بار۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے نا، بہت ہی حکمت بھرا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ روزانہ جانا شروع کریں گے، جس ٹائم آپ جاتے ہیں والدین کی ارواح آپ کی توجہ کریں گی، منتظر ہوں گی ابھی ہمارا بیٹا آئے گا۔ اب آپ اگر کسی ٹائم پر نہیں جاتے ہیں، کوئی مجبوری ہو گئی، کچھ ہو گئی، تو ان کو تکلیف ہوگی۔ ایک دن انتظار کریں گے، آپ نہیں آئے، بہت انتظار کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، تو مردہ بھی انتظار میں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ گھر سے فاتحہ وغیرہ پڑھیں، اپنے آپ کو روک کے رکھیں، جمعے کو جائیں، جو ہفتے میں ایک بار جائیں تو انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا۔ گھر والے بھی انتظار کرتے ہیں، بلکہ اگر آپ عمومی طور پہ ایصال ثواب کرتے ہیں تو یہ روایات میں موجود ہے کہ مردے سب جمع ہو کر اس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ بھئی مبارک ہو، تمہارا بیٹا آ گیا۔ پھر وہ سب کو ایصال ثواب کرتا ہے، سارے کے سارے خوش ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ڈیلی کا تو میں مشورہ نہیں دوں گا، ہفتے میں ایک دفعہ آپ جا کے ضرور کریں۔ دوسری بات یہ کہہ رہا ہے کہ صدقات وغیرہ لوگ ڈال دیتے ہیں وہاں پر، یا آپ کا مراد کھانا وغیرہ ہوگا، باجرہ وغیرہ، اسے ہم پھلانگ کر وہاں تک جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو قبروں کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ وہاں آگے جانا آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں۔ اگر صاف راستہ بنا ہوا ہے تو جا سکتے ہیں، لیکن اگر قبروں کو پھلانگنا پڑے گا تو بہت بہتر ہے کہ آپ اندر چلے جائیں رستے تک اور دور سے ہی فاتحہ پڑھیں۔ آپ یاد رکھیے کہ روح کے لیے قریب اور دور، قریب اور بعید سب برابر ہو جاتا ہے۔ یہ آپ اگر یہاں سے بھی کریں، والدین آپ کا سمجھ جائیں گے، تو اس لیے قبروں کے اوپر چڑھنا منع ہوگا، پھر انتظار کیجئے۔ اچھا، آپ کی گزارش کر رہے تھے کہ اگر والدین کی قبور پر دوسری قبروں پہ چڑھے بغیر، انہیں پھلانگے بغیر جانا ممکن نہ ہو تو پھر قریب نہ جائیں، بلکہ آپ دور سے ہی مطلب فاتحہ پڑھیں، اور یہ یقین رکھیں کہ آپ کے والدین آپ کی آمد کو جان بھی رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں، اور آپ جو کچھ پڑھیں گے اس کا ثواب انشاءاللہ ان تک پہنچ بھی جائے گا۔ ایک کہتی ہیں بہن کہ کیا ہم تلاوت قرآن کے دوران آستین تھوڑی سی اونچی کر سکتے ہیں، سر کے بال کھول سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو دیکھیں، بالکل کھول سکتے ہیں۔ ادب کا تقاضا تو یہ اچھی طرح سر ڈھک کر اور بازو نیچے کر کے پڑھیں، لیکن اگر تلاوت قرآن کے دوران ہی کچھ کھلا بھی رہ جاتا ہے تو اس میں چونکہ ستر کا ڈھکنا، خاص طور پہ ادھر کے ستر کا ڈھکنا کوئی ایسا لازم ضروری نہیں ہے، تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گی۔ یہ کہتے ہیں کہ عشاء کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے، کیا ہم ایک دفعہ سو کر اٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، عشاء کا وقت مغرب کے فوراً بعد سے شروع ہوتا ہے، جیسے مغرب کا وقت ختم ہوا عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر عشاء کا وقت رہتا ہے اگلے دن کی طلوع فجر تک، یعنی مغرب کے بعد سے لے کے پوری رات وقت ہوتا ہے حتیٰ کہ فجر کا وقت شروع ہو جائے، پوری رات عشاء کا وقت ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جی 12 بجے کے بعد عشاء قضا ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ پہلے سو گئے، رات میں اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، بلکہ آپ کو معلوم ہوگا، ذہن میں ہوگا کہ سنت کریمہ یہ ہے کہ وطر، اگر کسی شخص کو یہ یقین ہے کہ وہ آخری رات کے پہر میں اٹھ کے تہجد وغیرہ پڑھنے کے لیے اٹھ سکے گا تو وطر پہلے نہ پڑھے، آخر میں پڑھ لے۔ تو اس لیے جب وطر بھی تو عشاء کا حصہ ہے، وہ آخر میں پڑھنے کی تلقین ہے، تو اس کا مطلب وقت ہے تبھی تو آخر میں پڑھنے کی تلقین ہے، بلکہ سنت ہے۔ تو اس لیے عشاء کے وقت پوری رات ہے، اگر سو بھی گئے ہیں تو رات کو اٹھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بھائی